بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ سب نے دیکھا کہ شہاب بھائی نے سیلاب کے دوران رسے پر چل کر لوگوں کو حیران کر دیا اور کیسے جنگل میں انہوں نے جنگلی بھیڑیوں سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچائی۔ شہاب بھائی کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ شہاب وہ شخص ہے جو پیدل چل کر حج کرنے جا رہا ہے۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے سفر جاری کیے ہوئے ہے۔ آج ہم آپ کو ان کے سفر میں پیش آنے والے اس واقعے کا بتاتے ہیں، جسے سن کر آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ لوگ اللہ پاک کے حضور جھک جاؤ گے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ شہاب بھائی سیلاب کا پانی پار کر کے پہاڑی پر بنی جھونپڑی میں بزرگ سے ملنے گیا تھا۔ اس دوران بزرگ نے شہاب بھائی کو کچھ نصیحتیں کی تھی، جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ ابھی شہاب بھائی کی اس سفر کی شروعات کرتے ہیں جو انہوں نے بزرگ سے ملنے کے بعد شروع کیا۔ شہاب بھائی نے جیسے ہی اس چھوٹی سی پہاڑی کو پار کیا، اس کے بعد ایک خوفناک جنگل کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگل پہلے والے جنگل سے زیادہ خطرناک تھا۔ دراصل وہ گاؤں جو جنگلوں کے درمیان میں تھا جہاں وہ بزرگ رہتا تھا۔ شہاب بھائی نے گھنے خوفناک جنگل کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں قدم رکھ دیا۔ دراصل جنگل کا راستہ شارٹ کٹ تھا۔ اگر وہ شہر سے جاتے تو انہیں 10-15 دنوں کا وقت لگتا اور جنگل وہ 3 دن میں پار کر سکتے تھے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس بار شہاب بھائی اکیلے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی پولیس والا، کوئی ساتھی نہ تھا۔ انہوں نے خود ہی یہ سفر اکیلے طے کرنے کا سوچا تھا۔ جنگل میں چاروں جانب ہو کا عالم تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دن میں بھی رات ہو۔ گھنے اونچے پیڑوں نے جنگل کو پوری طرح ڈھک لیا تھا۔ اگر جنگل کو اوپر سے دیکھا جاتا تو ایک سبز چادر بچھی نظر آتی جو جنگل کے پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی، جو تھوڑی تھوڑی گیلی تھی۔ شہاب بھائی نے جیسے ہی قدم رکھا، جنگل کی خاموشی میں سوکھی لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں ابھری۔ اس کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے گئے۔ ابھی انہیں جنگل میں چلتے 20-25 منٹ ہی گزرے تھے کہ انہیں اپنے آس پاس لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن دیکھنے پر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ دل تو شہاب بھائی کا بھی ڈرا ہوا تھا، لیکن انہیں اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ جلدی خیر خیریت سے یہ جنگل پار کر جائیں گے۔ ان کے پاس ایک بیگ تھا جو انہوں نے کندھوں پر ڈال رکھا تھا، جس میں ضرورت کا کچھ سامان تھا، اور وہ ہمیشہ ایک ٹوپی سر پر اوڑھے رکھتے تھے۔ انہوں نے کلائی میں ایک گھڑی باندھ رکھی تھی تاکہ نماز کے وقت کا پتہ چلتا رہے۔ ابھی بھی مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ابھی وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں وہ فرض نماز ادا کر سکیں، اور پھر انہیں ایک صاف ستھری سی جگہ نظر آ گئی۔ خوش قسمتی سے وہاں شفاف پانی کا ایک چھوٹا سا نالا بھی بہہ رہا تھا۔ شہاب بھائی خوش ہوتے آگے بڑھے اور پانی کے قریب پہنچ کر اپنا بیگ اتارا، پانی پیا، وضو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بیگ سے ایک کپڑا نکالا اور اسے اس ہموار زمین پر بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ نماز میں اس قدر مشغول تھے کہ انہیں آس پاس ابھرنے والی آوازوں کا پتہ ہی نہ چلا۔ جانے کتنے قدم تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے، اور جب شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو اپنے آس پاس زمین پر اور درختوں پر لٹکے ان جنگلی لوگوں کو دیکھا جو پتوں کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ عجیب و غریب نگاہوں سے اسے نماز پڑھتا دیکھ رہے تھے۔ شہاب بھائی سمجھ چکے تھے کہ وہ کون لوگوں میں پھنس چکے ہیں، اس لیے انہوں نے سکون سے نماز پڑھی اور دل سے اپنی سلامتی کی دعا کی۔ جیسے وہ جائے نماز سے اٹھ کر اسے طے کرنے لگے، اچانک ایک جال اوپر سے ان پر گرا اور وہ اس میں قید ہو کر رہ گئے۔ چاروں جانب سے ہو ہو کی آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ شہاب بھائی جو ابھی سوچ رہے تھے کہ نماز سے فارغ ہو کر وہ ان جنگلی لوگوں سے بات کریں گے اور انہیں اپنا مقصد بتائیں گے، اور اس سے پہلے ہی وہ پکڑے جا چکے تھے۔ وہ سب عجیب انداز میں اپنا سینہ پیٹ رہے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ صرف جنگلی آدم خور بھی تھے، انسان کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ ایک پل کو تو شہاب بھائی ڈر گئے۔ انہوں نے آواز دے کر ان جنگلی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، اور وہ لوگ اس جال کو ایک لمبے سے بانس پر لٹکائے اور اس بانس کو آگے پیچھے سے تھامے انہیں لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ شہاب بھائی سمجھ گئے تھے وہ انہیں اپنے قبیلے کی طرف لے جا رہے تھے، اور یقیناً وہاں ان کا سردار بھی ہوگا۔ شہاب بھائی چپ کر کے بیٹھ گئے کہ وہ جا کر سردار سے بات کر لیں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لکڑیوں سے بنے گھروں کے درمیان پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر تو شہاب بھائی کے ہوش اڑ گئے کہ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ جنگلی لوگوں نے جا کر شہاب بھائی کو سردار کے سامنے پھینک دیا۔ شہاب بھائی نے جال سے نکلنے کی کوشش کی تو ایک جنگلی نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا جس پر نکیلا ہتھیار لگا تھا، شہاب بھائی کو چپو دیا۔ شہاب بھائی سمجھ گئے کہ سردار کے آگے سر اٹھانا وہاں کے اصولوں کے خلاف تھا۔ تبھی سردار نے اشارہ کیا
تو ان کا جال کھول دیا گیا۔ البتہ شہاب بھائی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ شہاب بھائی نظریں جھکائے کھڑے رہے۔ انہوں نے وہاں کسی عورت کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ سب برائے نام لباس میں تھے۔ ایک جنگلی نے اپنے نکیلے ڈنڈے سے شہاب بھائی کی تھوڑی اوپر کی تاکہ سردار اس کا چہرہ اچھے سے دیکھ سکے۔ شہاب بھائی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کا سردار کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی جس نے بھوری کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی عمر کم از کم 60-70 سال تھی۔ وہ شہاب بھائی کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شہاب بھائی نے بتایا کہ وہ یہاں سے بس گزر رہے تھے، انہیں اپنی منزل پر پہنچنا تھا۔ وہ کوئی جاسوس نہیں ہے اور نہ وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ تو بے ضرر انسان ہے، اور ان کی بات وہاں پر کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ سب انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر شہاب بھائی نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اسے جانے دو، انہوں نے بہت دور جانا ہے۔ وہ سردارنی کتنی دیر تو شہاب بھائی کو ایسے ہی دیکھتی رہی اور پھر اشارہ کیا کہ سامنے بنے پنجرے میں اسے بند کر دو۔ وہ شہاب بھائی کو پکڑ کر سامنے بنے پنجرے میں لے گئے اور انہیں وہاں بند کر دیا۔ شہاب بھائی اب زور زور سے بول کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا بیگ بچوں نے جبٹ لیا تھا، جو اب اس میں جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ نکال کر باہر پھینک رہے تھے۔ وہ ہنس رہے اور کھیل کود رہے تھے۔ شہاب بھائی دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میری مدد کر اور یہاں سے مجھے نکال۔ ایسے ہی رات ہو گئی اور وہ سب لوگ اپنی اپنی جھونپڑیوں میں چلے گئے۔ شہاب بھائی کو عشاء کی نماز پڑھنی تھی۔ ان کی پہرہ کے لیے وہاں 2 موٹے جنگلیوں کو بٹھا دیا گیا۔ شہاب بھائی نے انہیں بلانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ میرے ہاتھ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے، اور نہ تو شہاب بھائی کی بات سمجھ رہے تھے اور نہ سمجھنا چاہتے تھے۔ بلاخر تنگ آ کر شہاب بھائی نے اشاروں سے نماز ادا کی۔ وہ ساری رات ایسے ہی پنجرے میں قید رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ اگلی صبح سب اٹھ گئے اور رات کو وہاں جتنی خاموشی تھی، اب بچوں کے کھیلنے کودنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہاب بھائی کے بیگ سے پانی کی ایک بڑی بوتل نکلی تھی جو شہاب بھائی کو اس بزرگ نے دی تھی جن سے وہ مل کر آئے تھے۔ ایک بچہ وہ بوتل اٹھا کر سردارنی کے پاس لے گیا جو کب سے تخت پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بچے سے کچھ کہا تھا جو شہاب بھائی کو سمجھ نہ آیا، پر بچے نے وہ سارا پانی آس پاس گرا دیا۔ شہاب بھائی چلاتے رہے کہ ایسا نہ کرو، بس تھوڑا سا پانی بچا تھا جسے بچے نے بوتل سمیت پھینک دیا۔ شہاب بھائی کے بیگ سے ایک رسہ بھی نکلا تھا جسے دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ شہاب بھائی کو کھانے میں ہرن کا بھنا ہوا گوشت دیا گیا تھا جسے شہاب بھائی نے خاموشی سے کھا لیا، اور پھر رات ہوتے ہی لکڑیاں اکٹھی کی جانے لگی۔ شہاب بھائی کو کچھ سمجھ آ رہا تھا کیا ہونے والا تھا۔ یقیناً وہ شہاب بھائی کو بھی بھون کر کھانا چاہتے تھے۔ شہاب بھائی کو دیکھ کر وہ سب عجیب انداز سے ہنس رہے تھے، اور پھر جیسے ہی رات ہوئی وہ شہاب بھائی کو پنجرے سے نکال کر لے گئے۔ شہاب بھائی کو انہی کے رسے سے باندھ کر اس بانس پر لٹکایا گیا۔ شہاب بھائی بولتے رہے اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ شہاب بھائی کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر تھا اور وہ بانس پر جھول رہے تھے۔ ایک پل کو تو شہاب بھائی کو لگا کہ یہ ان کا آخری پل ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اللہ کے گھر نہ پہنچ پایا، لیکن پھر سب حیران رہ گئے جب آگ نہ جلی۔ وہاں پر موجود ہر جنگلی نے کوشش کی لیکن آگ نہ جل پائی۔ اب وہ سب ڈر گئے اور شہاب بھائی کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ سردارنی شہاب بھائی کے قریب آئی اور شہاب بھائی کو چھوا اور جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے کھول دو۔ انہوں نے شہاب بھائی کو کھول دیا۔ اس پر شہاب بھائی نے جھک کر سردارنی کا شکریہ ادا کیا، پر تبھی ایک جانب سے بچہ دوڑتا آیا۔ وہ ڈرا ہوا اور کچھ کہہ رہا تھا۔ سب اس جانب بھاگے، شہاب بھائی بھی شامل تھے۔ وہاں ایک بڑا سا کنواں تھا جس میں ایک بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا تھا۔ بچے کی ماں رونے لگی۔ شہاب بھائی واپس گئے، اپنا رسہ اٹھایا اور اسے خود سے اچھی طرح سے باندھ لیا اور انہیں کہا کہ میں بچہ لے کر آتا ہوں، تم لوگ یہ رسہ پکڑو۔ وہ شہاب بھائی کی بات سمجھ گئے۔ انہوں نے رسے کو ایک سرے سے پکڑا اور شہاب بھائی کنویں میں اتر گئے۔ کنواں بہت گہرا خوفناک تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد وہ بچے سمیت باہر آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سب نے خوشی کے نعرے لگائے۔ کنویں میں گرنے سے بچے کے بازو پر چوٹ لگی تھی اور گہرا زخم بن گیا تھا۔ شہاب بھائی نے اپنی پانی کی بوتل ڈھونڈی اور اس میں موجود پانی کے چند قطرے اس زخم پر ڈالے، جس سے زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی سردار سمیت سارے جنگلی لوگ شہاب بھائی کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ شہاب بھائی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ شہاب بھائی اللہ کا یہ کرم دیکھ کر رو پڑے کہ اللہ نے کیسے اسے آگ سے محفوظ رکھا اور اب ایک بچے کی جان بچانے میں مدد کی۔ شہاب بھائی کو بزرگوں کی نصیحت یاد آئی کہ ہمیشہ سب کی مدد کرنا چاہیے، وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اور شہاب بھائی نے ویسا ہی کیا تھا، جس کی وجہ سے آج ان کی جان بھی بچ گئی تھی، اور جنگلی لوگوں نے وعدہ بھی کیا تھا
کہ وہ آئندہ کسی انسان کو نہ نقصان پہنچائیں گے اور نہ اس کا گوشت کھائیں گے۔ شہاب بھائی 2 دن ان کے پاس مہمان رہے اور پھر اللہ کا نام لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوستو جیسے ہمیں شہاب بھائی کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ملے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کرنا ہوگا۔ نہ بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔